الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمہوریت کی خوبیاں۔ اس میں سب سے پہلے جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کی اچھائیوں کے بارے میں یا اس کی خوبیوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے عوام کی حاکمیت۔ عوام کی حاکمیت، آپ کو پتہ ہے عوام کی حاکمیت کس طرح سے ہوتی ہے؟ بیسیکلی صرف عوام کی حاکمیت، اس میں کہہ لیں کہ عوام کو جو ہے غلط قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کے ووٹ سے فیصلے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کی حاکمیت ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ جتنے سسٹمز بنا دیے گئے ہیں، ہاں ایڈوانس کنٹریز کے اندر ضرور ایسا ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا۔ اصل میں جو فیصلے پہلے کر لیے جاتے ہیں یا پیچھے ان کی ایڈمنسٹریشن یا جو بھی ان کو چلانے والے ہوتے ہیں، جو ایلیمنٹس پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی بڑی طاقت کے، کسی کے لیے بھی، اصل میں فیصلے ان کے ہوتے ہیں۔ وہ جس کو لانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ لے آتے ہیں، جس کو نہیں لانا چاہتے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ ڈیسیژن پہلے سے ہی ہوتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ معاشروں کے اندر پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ مہم چلائی جاتی ہے، اور اس مہم پر کام کرتے ہوئے عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے، جس کو بیسیکلی پروپیگنڈا وار کہا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت عوام کی ذہن سازی جو ہے وہ پہلے ہی کر دی جاتی ہے، تو پھر عوام جو ہے وہ اسی انداز سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اس طریقے سے وہ جس بندے کو جو ہے وہ لانے کے لیے کوشش ہو رہی ہوتی ہے، عوام پھر اسی کے متعلق سوچنا شروع کرتے ہیں، پھر اسی کو ووٹ دیتے ہیں، اور عوام سمجھتی ہے کہ عوام نے ان کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایکچولی ہوتا بھی ہے، خیر مطلب عوام ہی کے فیصلے یعنی ان کے ووٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی اس چیز کو کرنے کے لیے بہت پہلے سے اس پر کام ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی ذہن سازی کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی دوسری جو خوبی ہے وہ آتی ہے احساس ذمہ داری۔ احساس ذمہ داری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام اختیارات جو ہے وہ عوام کو حاصل ہوتی ہیں، یعنی ان کی مرضی کی حکومت کی ساری مشینری ان کی مرضی سے چلتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت اہم محسوس کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ دیا ہے، ہم نے ان لوگوں کو بھیجا ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ کہنے پہ ہیں، ہم ان کو جو ہے نیکسٹ ٹائم تبدیل بھی کر سکتے ہیں اگر یہ اب ہماری بات نہیں سنیں گے۔ تو اس میں جو ہے پھر وہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے معاشرے ڈیولپ ہوتے ہیں، جو ہم جن کو ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں، ان کے اندر یہی ہے کہ لوگوں کے اندر شعور آ جاتا ہے، لوگوں کے اندر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ کیسے لوگوں کو سامنے لے کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی خوبی اس میں آ جاتی ہے مساوات اور آزادی۔ مساوات اور آزادی سے یہاں پہ مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ 1 ووٹ 1 پرسن، تو اس میں مساوات ہے، یعنی سب کے لیے ایک ہی ووٹ ہے، اس میں کوئی بڑا چھوٹا، امیر غریب، پڑھا لکھا یا ان پڑھ جاہل نہیں دیکھا جاتا، بلکہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا جاتا ہے۔ اور آزادی کیا ہے؟ ان کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہیں گے وہ ووٹ دیں گے۔ ان سے اس معاشرے کے اندر، اس جمہوریت کے اندر جو ہے وہ پھر تحریر کی آزادی ہے، تقریر کی آزادی ہے، یعنی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ کچھ بھی سے مراد ہرگز یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے جو ملک کے انٹرسٹ ہیں، جو اس کے مفادات ہیں، جو قومی مفادات ہیں، اس کے خلاف اٹھ کے بولنا شروع ہو جائیں جس سے دشمنوں کو فائدہ ملے۔ تو اس چیزوں کے بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا، ادروائز باقی تمام اختیارات ہوتے ہیں۔ کوئی احتجاج کرنا ہے، کوئی چیز غلط ہو گئی ہے، اپنی ملازمتوں کا ان کا حق ہوتا ہے، کاروبار کا حق ہوتا ہے، تعلیم کا ہوتا ہے، صحت کی سہولیات، یعنی ان کے حقوق سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کی انہیں آزادی ہوتی ہے۔ پھر حب الوطنی آ جاتی ہے کہ جمہوریت کے اندر جو ہے وہ پیٹریوٹزم پنپتا ہے، کیونکہ اپنے ملک کے اندر، اپنی جمہوریت کے اندر انہیں تمام سہولیت مل رہی ہوتی ہیں، تو وہ چیز سب کے اپنے وطن کے ساتھ محبت پیدا کرتی ہے۔ وطن کے ساتھ محبت تو انسان کے کہہ لیں کہ خون میں شامل ہو جاتی ہے، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس لحاظ سے نہیں سکھایا جاتا
بلکہ ہم دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پہ بڑھتے ہیں، وہ ایک فطری طور پہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوئی وہ چیزیں چھوڑنے کے لیے، وہ جگہ چھوڑنے کے لیے کہتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے، وطن کے ساتھ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے سوچوں میں یہ چیزیں ڈال دیتا ہے. پھر امن پسند، جمہوریت کو جو ہے وہ امن پسند کہا جاتا ہے کیونکہ عوام کی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ بنتی ہے، پھر عوام کے خواہشات کے حساب سے کام ہوتے ہیں. آمرانہ نظام حکومت میں آمر جو ہوتا ہے یعنی ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، وہ عوام کو نہیں دیکھتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ عوام کی مرضی کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امن پسند حکومت ہے. پھر اس میں سیاسی تربیت ہوتی ہے. ہاں یہ جو پوائنٹ ہے یہ ضرور بہتر پوائنٹ ہے کہ سیاسی تربیت اس میں ہوتی ہے. عوام کو پتہ چلتا ہے، عوام ایک دفعہ ووٹ جس کو دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس نے کچھ کام کیا ہے ان کے لیے، نہیں کیا تو پھر اگلی دفعہ وہ اس کو ووٹ نہیں دیتے. تو یہ ایک سیاسی شعور ہے. جیسے ابھی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ ایک کہہ لیں کہ بڑی اچھا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ عوام نے جو ہے وہ بار بار پیپلز پارٹی کو آزمایا، بار بار نون لیگ کو، مسلم لیگ کو آزمایا، لیکن وہ دونوں عوام کے معیار پر پورا نہیں اتری، عوام کے لیے نہیں کیا. تو انہوں نے پھر تب جو ہے وہ ایک چینج کا فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے نئی پارٹی کو آزمانے کی جو ہے وہ کوشش کی کہ ہم اس کو نئی پارٹی کو آزماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو بوتھ دیز پریویس گورنمنٹس اور بوتھ دیز پارٹیز، دس گورنمنٹ از ڈوئنگ ویل. اگرچہ ملک کے حالات اتنے مشکلات تھے جب انہوں نے جوائن کیا، بہت ساری چیلنجز تھے، ابھی تک ہیں، اور یہ ہر طرف سے ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ہر طرف سے ان کو روکا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے کام جو ہے وہ پھر بھی کرتے جا رہے ہیں، اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ کچھ اچھے کام ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں عوام کی سیاسی تربیت ہوتی ہے کہ عوام کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کون کیا کر رہا ہے. پھر اس میں پرامن جو ہے تبدیلی ہوتی ہے، یعنی جمہوریت عوام کی پسند کی حکومت ہوتی ہے، اور عوام کو حکومت کی تشکیل دینے اور بدلنے میں ہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور وہ جب چاہیں پرامن تبدیلی لا سکتے ہیں. اس طرح اس خونی انقلاب، یعنی جو ڈکٹیٹرز آتے تھے وہ تو قتل و غارت کر کے، بہت زیادہ ڈرا دھمکا کے لوگوں کا خاتمہ کر کے قبضہ کر لیا. تو جمہوریت میں ایسا نہیں ہو سکتا. جمہوریت میں الیکشن کروانے پڑیں گے آپ کو، جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا. تو ظاہر ہے جب الیکشن ہونے ہیں تو پھر جنہوں نے الیکشن میں کھڑے ہونا وہ لوگوں کی ہر بات سنیں گے کیونکہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں. تو اس لیے پرامن طریقے سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس میں. پھر انسانی عظمت کی ضمانت کی جمہوریت میں انسانوں کے سے ان کے شایان شان سلوک کیا جاتا ہے. بادشاہت اور آمرانہ نظام میں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر انہیں انسان ہی سمجھا جاتا ہے، اگرچہ ان کو گنا جاتا ہے، لیکن پھر اجتماعی بہبود آ جاتی ہے کہ جمہوریت کے اندر تمام معاشرے کی بہتری کے لیے، اجتماعی ان کی بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے، منصوبے بنائے جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ منصوبے بنائے جاتے ہیں، منصوبوں پر بہت ساری چیزوں پر کام ہوتا ہے. تو اجتماعی طور پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم نے صرف اس طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے یا اس کو اوور آل بات کی جاتی ہے. اگرچہ ہمارے یہاں معاشرت جو ہے، یہاں جمہوریت اور ہماری معاشرت جو ہے ابھی نوزائیدہ ہے، یعنی ابھی 70 سال تو ہوئے ہیں بنے ہوئے. اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کو، امریکہ، برطانیہ کو دیکھیں تو ان کو تو کئی صدیاں لگ گئی تھی اس لیول تک پہنچنے میں. ٹھیک ہے، یعنی 70 سالوں میں ہم جس لیول پر کھڑے ہیں وہ ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو ان کو 200-300 سال لگے ہیں اس لیول تک پہنچنے میں. تو ان کے لحاظ سے ایز کمپیئر ٹو دیئر ہسٹری ہم تو بہت اچھے لیول میں ہیں، بہت اچھے جو ہے امپروومنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ اگر 6-7 صدیاں لگی ہیں، 6-6 صدیاں لگی ہیں، 5-5 صدیاں لگی ہیں اس ڈیولپ حیثیت میں پہنچنے میں، تو ہم انشاءاللہ 100-150 سال میں یہ ہمارا ملک اس چیز کو اچیو کر لے گا.
پھر آتے جی قانون کی اطاعت. تو قانون کی اطاعت تو کرنی پڑتی ہے. جو معاشرے جو رولز بن جاتے ہیں ان کے مطابق معاشرے کے اندر زندگی گزارنی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کہے کہ میں اپنی مرضی سے جیسے چاہوں جو چاہوں وہ جو ہے وہ قانون کا احترام کیے بغیر جو چاہوں جیسے چاہوں کرتا جاؤں. تو ایسے نہیں ہو سکتا. قانون کا احترام تو بہت ضروری ہے. پھر معاشی مساوات آ جاتی ہے. معاشی مساوات یعنی سوشل اکنامک ایکویلٹی یعنی ہر بندے کو حق حاصل ہے وہ اپنا کاروبار کرے, اپنے لیے جیسا چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے وہ کرے, اپنے لیے ایفرٹس کریں. پھر اصلاحات جتنی ہوتی ہے, جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں, سوٹیبل انوائرمنٹ فار ریفارمس, یعنی اس میں نئی چیزیں جو بھی لانی ہوتی ہیں اس میں آسانی کے ساتھ تبدیلی کی جا سکتی ہے, نئی چیزیں آ سکتی ہیں. پھر اخوت اور بھائی چارہ, یہ آپ کو پتہ ہے آپس میں لوگوں کے ہر وقت, ہم ایک ایسی قوم ہے جو زندہ دل قوم ہے, جو اگرچہ آپس میں ہم لڑتے بڑھتے رہتے ہیں لیکن خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی جو ہے وہ آفت آ جاتی ہے, زلزلہ, سیلاب یا کوئی اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, تو فوراً ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں. پھر یہ جمہوریت جو ہے اس میں عوام کے اندر مقبولیت ہوتی ہے, عوام اس کو پسند کرتی ہے, کیونکہ ہم دیکھیں اگر جیسے الیکشن کا آتا ہے سسٹم شروع ہونے لگتا ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ سیاسی بن گیا, ہر گھر کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا, کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے کس نے. تو یہ ایک سسٹم سارا چلتا ہے. پھر مستحکم حکومت سے مراد یہ ہے کہ یہ 5 سال کے لیے آتی ہے اور 5 سال رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے وہ یہ آئے اور پھر جائے ہی نہ, یعنی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. پھر خود اعتمادی ہوتی ہے, ظاہر عوام کے ووٹ سے لے کے آئے ہیں تو ایسے حکمرانوں میں خود اعتمادی ہوتی ہے کہ ہمیں عوام نے چنا ہے تو ہم ان کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں.